السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے انتہائی صاف ستھری، انتہائی واضح اور عین فطرت کے مطابق یہ شریعت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شریعت کے ماننے والوں نے اس شریعت کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ سب کی بات نہیں ہے لیکن اکثریت یہی ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس کو پڑھا ہے، نہ اس پر غور و فکر کیا ہے اور نہ اس پر عمل کی کوشش کی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اصل رستے سے ہٹ چکے ہیں۔ جو رستہ ہمیں قرآن دیتا ہے، جو رستہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اس سے ہم ہٹ چکے ہیں، اور بلکہ صرف ہٹ نہیں چکے، قرآن اور حدیث کی جو ایک فکر اور سوچ تھی اس کے مقابلے میں ہم نے اپنی سوچ اور فکر سے ایک ایسا محل اور ایسی عمارت تیار کر رکھی ہے کہ یقین کریں کہ اس کی بنیادیں ریت کے اوپر ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات 1 منٹ کے اندر واضح ہو جاتی۔ ان
چیزوں میں سے یا کہہ لیں کہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کا جو اصل معیار قرآن اور حدیث نے دیا ہے اس کو پڑھنے اور غور کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم نے یہ معیار بنانے میں زبردست قسم کی غلطی کر دی کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اولیاء اللہ کنہیں کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ کتنا خوفناک نکلا ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر جن لوگوں کی کرامات اور ان کے قصے زبان زد عام ہیں، یا کہنا چاہیے زد عام اور خاص ہیں، وہ لوگ اللہ کے ان ولیوں کے مقابلے میں جن کی گارنٹی قرآن اور حدیث دیتا ہے ان کے مقابلے میں وہ شان اور عظمت کے لحاظ سے کہیں نیچے ہیں، لیکن ہم نے انہیں اٹھا کر ان سے بھی اوپر پہنچایا اور اس معاملے میں اپنا ایک ایسا معیار بنا لیا جس کی گواہی یقین کریں نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے، بلکہ اس کے الٹ آپ کو قرآن اور حدیث کا معیار ملتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے، اللہ کی اس کتاب کے ہوتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ترازو اللہ نے اتارا ہے اور بات کو اس پر پرکھنے کی بجائے اس ترازو پر، اس میرٹ پر، اس معیار پر آ کر سوچنے کی بجائے ہم نے اپنی سوچیں بنا رکھی۔ اب دیکھیں، پہلے تو ہم سنتے ہیں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ کون اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ کون ہیں، صالحین کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کی علامات۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے یہ دین تو وہ دین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتھ روم جانے کے طریقے بتائے، باتھ روم میں کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، اور واپسی میں پاؤں پہلے باہر کون سا نکالنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، تو منافقین نے اعتراض کیا تھا صحابہ اکرام سے، یہ بھی کوئی سمجھانے والی باتیں ہیں، باتھ روم کے آداب یہ بھی کوئی بتانے والی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کہا تھا ہاں ہمیں یہ بھی ادب سکھایا جاتا ہے کہ باتھ روم بیٹھو تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ کمر کرنا ہے، یہ دعا پڑھنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ اتنا پیارا ہمارا دین تھا جس نے چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی، ہم نے غلطی کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے یہ ایک جو ہمارا مسئلہ بن چکا اسی کو دیکھتے ہیں قرآن حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے یقین کرے اس کلام پاک کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پر نام لے کر کہا یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مجھے تو تعجب ہوتا ہے اگر میں باہر نکل کر اسی جامع مسجد قدس کے آس پاس جو دکانیں ہیں کوئی چیز خریدتا ہوں جس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مونوگرام لگا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، یہ مونوگرام اس بیج پہ ہوگا تو یہ صحیح بیج ہے، اس کھاد کی بوری پہ ہوگا تو صحیح کھاد ہے، اس موبائل پہ ہوگا تو یہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے آلو لینا ہو، سبزی لینی ہو، اس کو 3 دفعہ ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے کہیں یہ لگا ہوا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہی ایسے تھا کہ اس کو ہم نے یتیم بنا کے چھوڑ دیا اور آپ نے معیار بنائے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، ہم نے ان لوگوں کو ولی سمجھا ہے جن کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج آپ اگر میری بات سے اختلاف ہو تو ذرا تجربہ کر لو، کتابیں پڑھیں جن میں اولیاء کے قصے اور کرامتیں اور یہ چیزیں ہیں، کبھی آپ کو ان پوری کتابوں میں ہزار صفحے کی کتاب اور اس پوری کتاب کے اندر آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی بات نہیں ملے گی، حضرت عمر کی فضیلت میں کوئی بات نہیں ملے گی، حضرت عثمان کی فضیلت میں کوئی بات نہیں ملے گی، حضرت علی کی فضیلت پر کوئی بات نہیں ملے گی، عشرہ مبشرہ کی فضیلت پر کوئی بات نہیں ملے گی۔ بات ملے گی تو وہ جن کو ہم نے کچھ سمجھ رکھا ہے اور ان کے لیے اپنا معیار بنا رکھا ہے۔ یہ کلام پاک
اللہ کا کلام، یہ سورہ فرقان آپ کے سامنے کھلی ہے، اس کا آخری رکوع ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا مونوگرام کیا ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور میں نے پہلے یہ ہجرت پر ایک جمعہ پڑھایا تھا اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، قباء کی سرزمین پہ آپ نے قیام فرمایا، آپ وہاں چند دن رہے، بعض حدیث میں 14-15 دن کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ ملنے کے لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اسی طرح عاجزی کے ساتھ زمین پہ بیٹھے، بے تکلف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے لگا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ اللہ کا رسول میں ہوں، کیونکہ وہ دیکھنے میں ذرا عمر میں بڑے لگتے تھے۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے میں عمر میں بڑے لگتے ہیں، بعض کی عمر زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے لگتے ہیں۔ کہا مجھے محسوس ہوا مجھے اللہ کا رسول سمجھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے ایک کپڑا تان دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور آپ گرمی سے بھی بچ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اللہ اکبر، اور گرمی میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ اوپر کپڑا کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ اور یہاں جس کو تھوڑا سا کوئی دینی مرتبہ مل جائے، کوئی علمی مرتبہ مل جائے دینی تعلیم کا، یا پھر لوگوں کے ہاں جو ایک معیار ہے وہ مل جائے، کوئی بزرگ بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی بیعت کرائی، یہ ہوا وہ ہوا، اللہ اکبر، وہ کسی کے ساتھ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں وہ جہاں بیٹھا ہو اس چارپائی پر، اللہ اکبر۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر باقی لوگ نیچے بیٹھے ہیں یہ بھی نیچے بیٹھتا۔ اگر امام الانبیاء کائنات کے سردار نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ کس بات کی مولی ہے کہ یہ اوپر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر جاہلوں سے کوئی بات کرنا پڑے قالوا سلاما، وہ فضول بحث میں نہیں پڑتے، سلام کر کے آگے گزر جاتے۔ ٹھیک ہے بھائی تو سچا ہے، تو وہ فضول بحث میں نہیں پڑتے۔ لیکن ہم نے تو یہ دل پسند مشغلہ بنا رکھا ہے نا، بھاگ بھاگ کے آتے ہیں بحث کی طرف، لڑائی کی طرف، جھگڑے کی طرف، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم دعوے کرتے ہیں کون ہے جی جو بات کر کے پھر چلا جائے کہیں، بات کر کے تو دکھائے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں قالوا سلاما، وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، فضول بات نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی لیے فرمایا کلم الناس علی عقولہم، اور جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہو اس کی عقل پر اتر کر بات کرو، ایسی بات نہ کرو جو اس کی سمجھ سے باہر ہو، جو اس کے معیار سے باہر ہو۔ اور اگر کوئی سامنے ایسا ہے جو ایسے ہی بات کوئی علم ہے نہیں، فضول باتیں کرنا چاہتا ہے، قرآن فرما رہا ہے اسے سلام کر کے گزر جاؤ۔ یہ قرآن کا معیار ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دو نشانیاں اس آیت کریمہ میں فرمائیں، ایک عاجزی کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں اور ایک فضول بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پہ ہی اگر بولنا شروع کر دیں تو پورے جمعے کا ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کی تھی وہ ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ تو زمین میں لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، عاجزی کے ساتھ رہنا۔
اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کہاں ہے بخت نظر، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے حمان، کہاں ہے شداد، کہاں ہے ہٹلر اور بڑے بڑے ظالم حکمران جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، اللہ نے ذلیل و خوار کر کے مارا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے جنہوں نے عاجزی اختیار کی ہے اللہ نے قیامت تک ان کا نام بلند کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور فضول باز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ جو ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ایک جو دو پاؤں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت یا جنت کے داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو نشانیاں ہیں میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندوں کی تیسری نشانی کیا ہے؟ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قیام اللیل دعوت الصالحین، رات کا قیام کرنا یہ نیک لوگوں کی فطرت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اور آتا ہے نا حدیث میں ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ حین یبقی ثلث من اللیل، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے، آخری تیسرا ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے هل من سائل فأوتی لہ، اے میرے بندو ہے کوئی اس وقت مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا فرما دوں۔ هل من مستغفر فاستغفر لہ، ہے کوئی اس وقت مجھ سے بخشش مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میرے سامنے آنسو بہانے والا کوئی ہے بندہ جس کو میں معاف کر دوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلی بات اللہ کیا فرماتا ہے هل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا فارزق لہ، میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اٹھنے کی؟ ویسے تو اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پورے طریقے سے ادا کرتا ہو با جماعت تو ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن تہجد یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ وہ راتوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کو مخاطب ہو کر کہ یہ سردیوں کا موسم تو مال غنیمت ہے، سردیوں کا موسم تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ کیوں؟ فرمایا دن چھوٹا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، رات بہت لمبی ہوتی ہے، رات کا ایک حصہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ قادسیہ اور یہ روم اور فارس جب ایک ایک کر کے یہ بت گر رہے تھے، یہ پاور یعنی آج جو انٹرنیشنل پاورز ہیں اسی طرح تب روم اور فارس کی حکومتیں تھیں تو وہ ایک ایک کر کے گر رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو فوج کے کمانڈر ہیں، سامنے والوں نے مذاکرات کے اندر یہ پوچھا تھا اے مکہ کے باسیوں، اے بدو عربو، تمہیں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی کلچر نہیں تھا، تمدن نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، یہ تو بتاؤ تمہارے ہاتھ کیا آیا ہے؟ آج جدھر تم رخ کرتے ہو فتح تمہارے قدم چومتی ہے۔ اے خالد بن ولید اس کی وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہا میرے ساتھ وہ فوج ہے، وہ لوگ ہیں میرے ساتھ جو دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں، وہ رات کو اپنے رب کو مناتے ہیں،
اور دن کو روزہ نہ بھی ہو تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ دشمن سے لڑتے ہیں. اور آگے کیا کہا تھا؟ کہا میں ایسی قوم لے کے آیا ہوں یحبون الموت کما تحبون الخمر، اور یہ ایسے موت سے محبت کرتے ہیں جیسے تم شراب سے کرتے ہو. تو تب اس نے کہا تھا وہ قوم جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو منائے، اپنے آنسو گرائے، اپنی ندامت کا اظہار کرے اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس قوم کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا ہے. آج یہی خرابی ہوئی نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بہت بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے کیا فرمایا تھا؟ اَنَحْنُ فِي قِلَّةِ الْيَوْمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وقت آپ بتا رہے ہیں آج تو یہ سمجھ نہیں نہ آ رہا. کیسر اور کسرا کی حکومتیں لرزہ کے اندر ہیں، کانپ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے. ٹھیک 2-2.5 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، عمر فاروق خلیفہ وقت بنے، ان کے دور حکومت میں یہ فتح ہوگی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں دشمن ہمارے اوپر ٹوٹے گا، بتائیے کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر. میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، بعض دفعہ بات پائی محسوس بھی کر جاتے ہیں. ویسے اللہ گواہ ہے ہم تو رب کعبہ کی قسم کسی کے اوپر کوئی اٹیک کی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی مذہبی نہ کوئی دنیاوی، لیکن ہم نے رویہ کیا بنا رکھا ہے؟ ہم ادھر سے بات سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے. مسجد میں آئے چلو یہ بھی مہربانی ہے آ جاتے ہیں، تو بس بات سنی باہر نکلے، جو ہی بازار کے اندر قدم رکھا وہ سارا دامن جھاڑ کے یہاں اٹھتے ہیں مسجد سے. لیکن صحابہ اکرام کو فکر پڑ جاتی تھی، سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ تھوڑے تو نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی. تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب آتا ہے، کا غصہ اس سیل، جیسے سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، یہ سیلاب تنکے اور خس و خاشاک اور گند اٹھا کر لے جاتا ہے. سیلاب کے پانی کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی وزن نہیں، اسے سیلاب اٹھا کے لے جاتا ہے. یہی تمہاری حالت ہوگی. صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا، یہیں پر بس نہیں کی. فرمایا وما سبب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا سبب ہے الوہن. پھر پوچھا صحابہ کرام نے وما الوہن، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن کمزوری ہے. اور کمزوری کیا ہے؟ حبکم الدنیا و کراہیتکم الموت، اور تم مادیت پرستی کے غلام بن جاؤ گے. میری امت کے لوگ ساری زندگی مال 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 مادیت پرستی میں گزاریں گے اور لڑنے سے ڈرنے لگ جائیں گے، اللہ کے راستے میں جان دینے سے ڈریں گے. یہی وجہ ہوگی کہ دشمن کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے پھر یہی نہیں بس کی، پھر اگلا سوال بھی کیا ہے وَمَا الْعِلَاجُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیا ہے؟ آپ نے بڑا سادہ سا علاج بتلایا ہے. حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِكُمْ، میرے صحابہ علاج یہ ہے کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آؤ. اور بعض روایات میں ہے حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَىٰ جِهَادِكُمْ، اللہ کے راستے میں جان دینے کی طرف آؤ گے اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. ورنہ تو 1.5 کروڑ ہے، 1.5 ارب ہے دنیا میں، اور بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ایسی ایسی تنظیمیں ہیں جن کے 3-3 4-4 کروڑ ریگولر افراد ہیں. لیکن بس انہوں نے دنیا کو یہی کہا کہ ہمارے دلوں میں بس یہ یقین آ جائے، دوسری کوئی بات کی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے رکھا ہے آج. ورنہ اگر سوچیں تو حیرانگی کی بات، اتنا سا ملک ہے یہ اسرائیل، اور سائڈوں پہ تمام عرب ممالک، اور پھر پیچھے دنیا کے دوسرے علاقوں میں اسلامی ممالک. 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں،
اور وہ دن رات بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، بچوں اور عورتوں کے اوپر بم باری کر رہے ہیں، عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو ساتھ ہے شام والا، اس کا نام اسد ہے۔ اسد کا معنی عربی میں شیر ہوتا ہے، یہ شیر ہے۔ اور جو سعودی عرب کا فوت ہو گیا تھا پہلے فہد، فہد کے معنی چیتا، یہ چیتا ہے، یہ شیر ہے۔ کوئی جناب بڑا پاورفل فلاں جانور اور پکڑی ایک لومڑی بھی نہیں جا رہی ان سے، وہ مار رہا ہے دن رات اور یہ بیٹھے ہیں چپ کر۔ کیا کریں جی؟ کہاں ہے پاکستان، کہاں ہے سعودی عرب، اور یہ شام، یہ ایران، آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، یہ ایران ان کے تمام میزائلوں کے اوپر ایک عبارت لکھی ہے، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ، کہ ہمارا میزائل یہ امریکہ کے لیے موت ہے، ہمارا میزائل اسرائیل کے لیے موت ہے۔ لیکن آج تک کوئی میزائل اسرائیل کے اوپر ایران کا نہیں چلا ہے، اگر چلا ہے تو سنی مسلمانوں پہ چلا ہے۔ اور آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اگر ہم قریب ہوتے تو ہم ضرور تمہاری مدد کرتے۔ سبحان اللہ، بہانے دیکھے، یمن میں بیٹھ کر ریاض پر میزائل پھینک رہے ہیں، ریاض پر۔ جب میں وہاں تھا تو خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے میزائل وہاں پہنچ سکتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر ہے ریاض، اور پھر پیچھے یمن 1600-1700 کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن اسرائیل میں نہیں پہنچ سکتے۔ اصل میں ایسے تو خیر میں بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے فرمایا وہ رات کو اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، صالحین رات کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، دن کو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، صحیح قرآن و حدیث کی تبلیغ، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور کفار کے ساتھ سینہ سپر ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ دونوں کام ہی چھوڑ رکھے۔ ہم نماز پڑھ لے تو بڑی بات، وہ بھی اگر واللہ ریگولر 5 وقت کے نمازی، بعض جماعت 5 وقت نماز پڑھنے والے، بعض یہ جو چینلز ہیں ان کی رپورٹیں ہیں کہ پاکستان میں 3-4% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، ریگولر 5 وقت کے نمازی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی اپنے نیک بندوں کی۔ اگلی کیا فرمائی ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابھا کان غراما، یا اللہ یہ جہنم کا عذاب جسے چمٹ جاتا ہے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ پہلی نشانی عرض کی ہے وہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جاہلوں سے مخاطب ہوں، فضول بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، کیونکہ جہنم کا عذاب جسے پکڑ لیتا ہے اسے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ غرامہ عربی میں غرام چٹی کو کہتے ہیں، جیسے کسی کو چٹی پڑ جاتی ہے ایسے ہی پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بات سننے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ ذرا غور کریں، یہ نشانیاں اللہ بتلا رہے ہیں۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آزاد فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے آزاد فرما۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو شخص
3 دفعہ ہر دن، ایک دن میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، تو پھر جنت بول کر اللہ سے سفارش کرتی ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ 3 دفعہ تجھ سے ہر روز میرے اندر داخلے کا سوال کرتا ہے، جہنم بول کے سفارش کرتی ہے، ہر روز 3 دفعہ مجھ سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے اور تجھ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میں سفارش کر رہی ہوں اپنے بندے کو آگ سے آزاد فرما دے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے کیا معیار بنا رکھے؟ بڑے دکھ کی باتیں ہیں۔ ہم نے معیار کیا بنا رکھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں ولی صاحب ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے، بس ان کا جھنڈا ہوگا قیامت والے دن اور اس کے نیچے سارے مرید بیٹھے ہوں گے اور وہ لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں خود نیک لوگ، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اور قبر کے عذاب سے آزاد فرما۔ اما عائشہ بیٹھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی، یہودی عورت ہے، یہودی عورت، یہ آ کر کہتی ہے اما عائشہ سے، کوئی اسے کام تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے اس کا وہ کام کر دیا، وہ دعائیں دیتے ہوئے جا رہی ہے، لیکن جاتے جاتے بخاری کی روایت ہے، جاتے جاتے ایک دعا دیتی ہے، کہتی ہے اما عائشہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے ہم مسلمانوں کو بھی قبر کا عذاب ہوگا؟ تو اس نے کہا بالکل ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو تم یہودیوں کے لیے۔ کہا جب آپ کے خامد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جب وہ گھر میں آئیں گے نا ان سے پوچھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم مسلمانوں کو بھی قبروں میں عذاب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا، وہ جو نافرمان ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں گزری جس میں میں نے جہنم کے عذاب سے پناہ نہ مانگی۔ آپ ہی پڑھتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، اور جن لوگوں کو سکھلایا ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں عمر بھی ہیں، ان میں عثمان بھی ہیں، ان میں علی بھی ہیں، ان میں طلحہ بھی ہیں، ان میں سعید بھی ہیں، ان میں معاذ بن جبل بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور بیت رضوان کے 1400 صحابہ ہیں، اور بدر کے 313 صحابہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے بعد اگر یہ کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ان کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے میرے صحابہ، نماز کے اندر یہ دعا کیا کرو یا اللہ مجھے جہنم کے آگ سے آزاد فرما۔ اور ہم نے اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ دین ہے، اللہ کا دین۔ یہ کل یہ کلپ سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کے ولی، نیک آدمی، لیکن حیرت کی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ قبر میں جب گئے تو فرشتے آئے، انہوں نے آگے قبر میں کہا من ربوں کا، یہ کلیم موجود ہے آپ بھی سن سکتے، شاید کئی بھائیوں نے سنا ہو۔ تو انہوں نے کہا جی قبر سے باہر نکل جاؤ۔ منکر نکیر کو وہ کہہ رہے ہیں قبر سے باہر نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جب کسی کے پاس آئیں تو سلام بلاتے، سلام بلا کے آؤ۔ تو وہ باہر نکلے، پھر آئے اور سلام بلایا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے شیخ عبد القادر جیلانی یہ تقریریں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں تو بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے کو کہتے ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دے، تیرا رب کون ہے؟ تو فرشتے آگے لفظ دیکھے اس بدبخت کے، کہتے ہیں فرشتے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ منکر نکیر پریشان ہو گئے۔ یہ پتا چلے گا جب قبروں میں اترو گے کہ کون پریشان ہوتا ہے۔ ایسے غلط عقائد لے کر اللہ کے حضور جانے والا یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پاس کوئی بخشش نہیں ہے۔ کہتے ہیں پریشان ہو کر چلے گئے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ عجیب آدمی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اس نے کہا ہے کہ پہلے اسلام کا جواب، اور پھر آپ وہ کہتے ہیں میرے سوالوں کا جواب دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف وحی کی قبر میں، دیکھیں قبر میں وحی کی، اور کیا کہتے ہیں عبد القادر ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، اور پھر بھیجا جاؤ آپ حساب کتاب لے کر آؤ۔ آپ فرشتے آئے، کہا ٹھیک ہے اللہ نے سفارش کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا جی بتائیں شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے دنیا میں جو میرا مرید ہوگا ان کا قبر میں تم حساب نہیں لوگے، سیدھے جنت میں جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رونے کی بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ 7ویں ہجری کے بندے ہیں، یعنی 700 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے 700 سال والے لوگ کس کی سفارش کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں؟ ایک صحابیہ ہیں، رب کعبہ کی قسم رونے کی باتیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں نا حضرت عثمان، ایک حضرت عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون، یہ فوت ہونے لگے نا تو یہ اسلام قبول کیا، اس کے بعد فوراً ایک جنگ میں گئے، وہاں زخمی ہو گئے اور اس زخم سے شہید ہو گئے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے، یا غالباً کوئی اور صحابی ہو سکتا ہے، نام اس وقت کنفرم ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے اس صحابیہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا جب یہ فوت ہو گئے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور پھر جہاد میں آئے اور پھر شہید ہو گئے، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، آپ نے سنا یہ ہے عقیدہ۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے افراد کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ لیکن عقیدہ سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیہ کو مخاطب کر کے کہا تجھے کس نے کہا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے؟ تیرے اوپر وہی ہوئی ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جب میں نے نہیں بتایا تو تو نے کس لحاظ سے بات کی ہے؟ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، آپ کا حکم ماننا، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی پھر جنگ میں چلے گئے، پھر شہید ہو گئے، تو میں نے تو صرف اس لیے کہا ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے لیے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر بتائیں وہ کیا کہتی ہیں کہ واللہ لا ازکی بعدہ احدا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد میں نے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کی ہے۔ اور یہ تھے قبریں بھی اللہ اکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سمجھایا نا قبر میں یہ سوال ہوں گے۔ یہ عبد القادر جیلانی اگر یہ 1 منٹ کے لیے مانے، یہ جھوٹا واقعہ مان لیتے ہیں صحیح ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ باہر نکل کے کس نے بتایا کہ اندر یہ ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے تھے، کس کے اوپر وحی ہوئی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اور میرے بھائیوں ہم آپ کو قرآن حدیث سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی لالچ نہیں قسم سے ہمیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اپنی کتاب کا علم داخل فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم داخل فرما اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر اس موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ 4 نشانیاں، اگلی نشانی سنیے کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ بندے جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اس کے درمیان رہتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ واللہ قسم سے یہ نشانیاں اس محلے کے کسی، بالکل میں کسی قبیلے کا یا ذات برادری کا نام نہیں لے رہا تو بھائی ناراض نہ ہو جائے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ نشانیاں اگر اس محلے کے، اس شہر کے، کسی گاؤں کے، کسی ملک کے بالکل لو لیول بندے پر پوری ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اتنی پگیں چاہے باندھی ہوئی ہوں اور اتنے ترے نکالے ہوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں، وہ اللہ کے ہاں کسی کام کے نہیں۔ تو فرمایا وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل. یہ حدیث اور لمبی ہے لیکن یہاں دو لفظ یہ ہیں، یا اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں.